not the entirely merciful, the especially merciful. آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر مسٹر قاصر اقبال موجود ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ قاصر اقبال جو ہیں ایک بہت ہی جانے پہچانے اور مشہور اسٹرالوجر، پامسٹ اور سائیکک ہیں. آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے ان سے ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے سوسائڈ، اور اسپیشلی وہ جو بچے ہمارے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان میں جو اس چیز کا رجحان پایا جاتا ہے سوسائڈ کا، کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، کون سی چیز ہوتی ہے جو ان کو اس مقام پہ لے آتی ہے کہ وہ بیچارے اتنے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی اور آپشن نظر آتا ہی نہیں ہے، وہ زندگی ختم کر دیتے ہیں. اقبال صاحب بتائیے، آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے اور پھر آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ بتائیے. جی السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار. آپ کا مشکور ہوں، آپ اتنی دور سے آئی ہیں، اور ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو کہ ہم یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان جو جنریشن ہے، بچے ہیں، ان کو کوئی تھوڑا سا کچھ سمجھ آئے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، کیا کرنا ہے، اور یہ کس طرح ہماری زندگیوں میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. تو سوسائڈ کا جب ٹاپک کی بات کرتی ہیں تو ایک دفعہ تو بندہ ہل جاتا ہے، ویسے ہی اتنا یہ ڈراؤنا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ اس طرح ہے. میرے مطابق میں اسٹرالوجر ہوں، مجھے ایک بڑی مدت ہو گئی ہے اس سبجیکٹ میں، اور جو میری ریسرچ ہے، جو میری اسٹڈی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کا سٹارٹ مون سے ہوتا ہے. مون ایک آپ کی کنڈلی کا چوتھا گھر ہے، اور چوتھا گھر میں مون جو ہے اگر وہ نیگیٹو ہے، نیگیٹو مین کہ وہ اگر کسی اور نیگیٹو پلینٹ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کا چوتھا گھر جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مون کے یہ جو ہماری سوچ ہے، ہمارا یہ تھاٹس ہے نا، یہ مون ہے. تو اگر ہماری سوچ اور ہمارے تھاٹس جو ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھو کہ پھر آپ کے سسٹم کی، آپ کی زندگی کی کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب مون نیگیٹو ہوتا ہے تو آپ کی سوچیں جو ہے وہ بڑی نیگیٹو ہوتی ہیں. آپ ہر بات کو کسی نہ کسی نیگیٹو اینگل سے سوچتے ہو اور اس کو اسی طرح ہی پلے کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو یہ کیسے دیکھا جاتا ہے، کس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے؟ آپ کنڈلی میں اس کے گو تھرو جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا مون کہاں پڑا ہے. اگر آپ کا مون 8ویں گھر میں ہے، اگر آپ کا مون 12ویں گھر میں ہے، 6ٹھے گھر میں ہے، یہ نیگیٹو ہاؤس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا مون نیگیٹو ہے. یا پھر یہ ہے کہ مون کنڈلی کے کسی کونے میں اگر وہ شنی کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر راہو کے ساتھ بیٹھا ہے، تو پھر بھی یہ سمجھے کہ مون آپ کا نیگیٹو ہے. تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بات، ہر کام جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو پھر آدمی اسی طرح ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح چلتے چلتے تو اچھا، اب یہ تو ہوا کہ ہماری سوچیں نیگیٹو ہے، ہمارے تھاٹس نیگیٹو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا ایک بات اور ہوتی ہے. ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اگر وہ بھی اسی طرح کا ہی ہو تو پھر سمجھو کہ بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. کہ جیسے کہ آپ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، اس میں ماں باپ کا جو آپس میں رویہ ہے وہ اتنا نیگیٹو ہو کہ وہ کہتا میں کتے آ گیا. صبح اٹھتے ہیں تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو خامد اپنی بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر بچے کے اوپر جو اثر ہوتا ہے نا وہ اور دگنا تگنا ہو جاتا ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ باہر کا جو ماحول ہے وہاں پر اگر کوئی سوسائٹی اچھی نہیں ملتی، کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ ڈرنک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح اور بہت ساری وجوہات ہیں. آپ سے کہ بچوں کو پھر اس صورتحال میں جب پتہ ہے تو کس طرح سے کنٹرول، ایک بچے میں ہمیں ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جی جو بڑے ہیں، بات بڑے کی نہیں اور نہ چھوٹے کی ہے. پیدائشی طور پر جب آپ کے اندر کی مشین خراب ہے نا، کہ آپ کا جو مون ہے وہ ٹھیک نہیں، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ بچہ ہو، کرنا اس نے وہی ہوتا ہے، وہی ایکشن ہوتا ہے اس کا، وہی اس کی سوچ ہوتی ہے نیگیٹو. تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کیا ہے. پھر لڑکے جو ہیں جوان، ان کا کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اگر کسی محبت میں فعال ہو گئے تو وہ بھی ان کے لیے ایک ناکامی ہوئی تو پھر وہ بھی سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں زیرو ہوں. اگر وہ کام کاج میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسے تھاٹس والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بس آدھے تک ہی رہتے ہیں. تو آ جا کے نا دماغ بھر جاتا ہے چیزوں سے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ میں نا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم ہی کر لوں, میرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. تو آ جا کے یہ جو مشین ہے نا اندر کی, جو آپ کی جو سوچ ہے, آپ کے جو تھاٹس ہیں, وہ جب خراب ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ٹریول کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب کا جو تھا نا یہ مون بائی برتھ, وہ تھا 8ویں گھر میں, وہ میرے کلاس فیلو تھے. تو میں جب آہستہ آہستہ اس علم میں آیا تو میں جب اس کو اسٹڈی کیا تو میں نے کہا یہ تمہارا جو مون ہے یہ 8ویں گھر میں ہے, تو یہ تو بہت خطرناک ہے, کیونکہ 8واں گھر جو ہے نا وہ موت کا ہے, وہ منگل کا ہے گھر, تو مون وہاں بائی برتھ ہے. تو میں نے کہا یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے تمہیں, تو تم اپنے تھاٹس کو بہتر بنایا کرو. اس کے تھاٹس بڑے نیگیٹو تھے, وہ اپنے باپ کے بھی گلے پڑ گیا تھا. یعنی اس طرح کر کے وہ واز ویری, جیسے کہتے ہیں نا, بڑا رش کرنے والا تھا. تو دوست تھا میرا, میں اس کو گائیڈ کرتا تھا, میں اس وقت سیکھتا بھی تھا. تو میں نے کہا یہ جب 32 میں یہاں پر مون اپنا وہ جو منگل 32 کی ایج میں جب یہاں پر شنی آئے گا نا گھومتا گھومتا, تو اس وقت کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. پھر ایک بات میں نے اس کی وائف کو بھی بتایا, میں اس کے پیرنٹس کو بھی بتایا کہ یہ نا اس کے لیے کوئی صدقے دان دیا کریں, اور 32واں سال جو ہے نا اس کا یہ مشکل ہے. تو قاصد صاحب آپ کی بات سے یہاں پہ تو مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایک بچہ یا ایک جو بھی انسان اگر نیگیٹو مون میں پیدا ہو گیا تو دیر از نو وے آؤٹ. اب تو بیچارہ گیا ہی گیا, اس کی ساری نیگیٹیوٹی ساری عمر اس کو گھیرے رکھے گی اور وہ ایک دن خودکشی کرے گا. از دیٹ مطلب آپ کا ان جو باتوں سے یہ مطلب ہے یا کوئی طریقہ ہے کہ اس نیگیٹو مون کو پازیٹیو کر دیا جائے؟ نہیں, ہر چیز کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی بنائی ہوئی ہے, مگر ہم اگر اس کو فالو کریں گے تو پھر ہے نا, اسی طرح کا کوئی بچہ جس کا مون نیگیٹو ہے, جو کہ اسی طرح نیگیٹو سوچتا ہے, اس کا بڑا ایزی طریقہ ہے. دیکھو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی چھتری میں جس کے نیچے رہتے ہیں, ہم تھوڑا سا اپنا بلیو بنائیں. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اور اس کے دیے ہوئے جو فرض ہیں جیسے کہ پرے ہے, اس کی طرف جاؤ نا, تو پھر وہ یہاں سے ٹھنڈک پڑتی ہے اندر سے. جب ٹھنڈک پڑتی ہے نا تو مون جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے صدقے ہیں, جیسے کہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے کہ آپ پانی کا دان کرو, آپ کچے چاولوں کا دان کرو, آپ یعنی ایسی سفید چیزوں کا دان کرو دل سے, تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مون کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. جب اگر کسی نے زندہ رہنا ہے خداوند کی مرضی سے, اور اس کے تھاٹس نیگیٹو ہیں, اگر اس کا مون خراب ہے تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دان صدقے کرنے شروع کر دے, اور وہ پرے کرے, اور تو بندہ جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے. زندگی تو اوپر والے نے دینی ہے, لیکن جو سورس ہے ٹھیک کرنے کے وہ یہ ہے. میں قاصد صاحب آپ سے اب یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے, جیسے آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی, کوئی اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ جو بچے سوسائڈل مطلب جن میں تھاٹس ہیں کچھ, وہ آپ کے پاس آئیں, آپ سے کنسلٹ کریں, آپ سے ڈسکس کریں, مطلب آپ ان کو کم از کم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی آپ بالکل غلط ہیں, نیگیٹو ہیں؟ نہیں, ایسی بالکل بھی نہیں ہے. آپ میں بڑے سافٹ طریقے سے بچوں کو ڈیل کرتا ہوں, اور ان کو سمجھاتا ہوں, اور ان کے لیے میں پرے بھی کرتا ہوں, اور ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ یہ صدقہ یہ اپائے کریں, جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شانتی ملتی ہے, اور اس سے بچے کی زندگی میں کافی بہتری آتی ہے. اور میں یہ اس ویڈیو پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نمبر تو خیر آپ نے لکھا ہی ہوگا, لیکن میں بتاتا ہوں, میرا نمبر ہے 4168310493. مجھے فون کریں, میری اس ویڈیو کو دیکھیں, اور جو میں نے عمل بتایا ہے, جو میں نے صدقہ بتایا ہے, اس طرح کریں. اور نیچے وہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبائیں, اور میری باقی بھی جو یوٹیوب پہ فلمیں ہیں ان کو دیکھیں اور آبزرو کریں. اور کوئی بھی کویشچن ہو تو مجھے اس نمبر پہ پلیز 4168310493. ڈسکشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. قاصد صاحب آپ کوئی فائنل میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے تو پلیز دے دیجیے. اچھا, میری طرف سے نا یہ سب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ جیسا بھی ماحول ہو آپ کے گھر کا, آپ جس طرح بھی رہتے ہیں, اپنی سوچوں کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, پرے کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی سوچیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اپنی نماز کو, اپنی جو خداوند کی پوجا پاٹ ہے اس کا خیال رکھیے, اور جتنی آپ دعا کریں گے, جتنا کریں گے, اتنے آپ کے تھاٹس جو ہے زیادہ بہتر ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.